آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب فقیر تھے، نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں، نہ غلام، اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے، کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستہ میں لگایا، اس لیے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی۔ ان کے مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستہ سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اشیاء ہی سب کچھ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہتیرے آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جبکہ بہتیرے ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ اصلاح اور تعمیر کا ابلتا چشمہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی ہے، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہیے۔ دیکھیں، تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطا بن رباح اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے، مشلول البدن اور گنجے تھے۔ احنف بن قیس عربوں میں سب سے بردبار و حلیم تھے، دبلے پتلے، کمزور اور ان کی پنڈلیاں نیچی تھیں۔ الاعمش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی مثال ہے۔ ان میں بہتیروں نے بکریاں چرائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں۔ یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں، جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو اس میں رنج و افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ جو دے اس پر خوش رہیے، کیونکہ اللہ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ خوش رہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور اللہ سے تعلق جوڑیں، اور جو قسمت پر ہو اس پر راضی ہو جائیں۔